السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب، اور اس مہینے کو ہم اپنی زبان میں خواجہ صاحب کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف اسی مہینے کی 6 تاریخ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم سب اور پوری دنیا واقف ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے اور کیسے یہاں پر آپ نے دین کی تبلیغ کی، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ان کے کیا ارشادات تھے، کیا فرمودات تھے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ساری باتوں کی معلومات ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو غریب نواز کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنی زندگی کو ان کے زندگی کے مطابق گزار سکیں گے۔ جب ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے اپنی زندگی کو ان کے زندگی کے مطابق گزار پائیں گے۔ تو آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر بیان کریں تو اس کے لیے ہزاروں راتیں چاہیے، اس کے بعد بھی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ ابھی جو سن چل رہا ہے یہ ہجری کا سن ہے 1441۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں 537 ہجری میں، سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوئے، جسے سجستان بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، والد کی طرف سے آپ کا نسب امام حسین تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر امام حسین کے جلوے بھی موجود تھے اور آپ کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے بھی موجود تھے۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ نسب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے حضرت امام باقر، امام باقر کے شہزادے امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے شہزادے حضرت علی رضا، حضرت علی رضا کے شہزادے
حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت عبدالعزیز، حضرت عبدالعزیز کے شہزادے حضرت نجم الدین، حضرت نجم الدین کے شہزادے احمد حسین، احمد حسین کے شہزادے حضرت کمال الدین، حضرت کمال الدین کے شہزادے حضرت غیاث الدین، حضرت غیاث الدین کے شہزادے وہی ہیں جنہیں ساری دنیا شہزادہ بطول عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ یہ ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب۔ میرات الاسرار کے اندر موجود ہے۔ آپ کی جو والدہ ہیں، آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہا، والد کا نام حضرت غیاث الدین۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کیا دیکھا، جس حجرے میں میں تھی، جس کمرے میں میں تھی، میرے بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ پورا کا پورا جو کمرہ تھا، وہ پورا کا پورا جو حجرہ تھا، وہ نور سے معمور ہو گیا، وہ نور سے منور ہو گیا، وہ سارا کا سارا حجرہ نور سے معطر ہو گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا گیا، آپ کا نام رکھا گیا حسن۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی، سمجھ لیجئے وہ علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد بھی اللہ کے مقدس ولی اور آپ کی والدہ بھی اللہ کی مقدس ولیہ۔ ڈی این اے ٹیسٹ آپ سمجھتے ہیں نا، ماں باپ کا اثر اولاد میں پایا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کا اثر اولاد میں نہیں پایا جاتا تو پھر ڈی این اے ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ ہی کا تو پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی اللہ کی مقدس ولیہ ہیں، اور آپ کے جو والد ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان محترم، دونوں سے مل کر جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ بھی سمجھ لیجیے اللہ کی ولی ہے۔ دونوں سے مل کر جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی اللہ کی ولی۔ عزیزان محترم، قال اللہ وقال الرسول کے سائے میں آپ کی تربیت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو آپ جیسے ہی بولنے کی منزلوں پر پہنچے اور اس کے بعد تھوڑے سے سمجھدار ہوئے، آپ کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے قرآن شریف کا ناظرہ مکمل کیا اور 9 سال کی عمر تک جب آپ پہنچے، آپ نے قرآن شریف کو مکمل حفظ کر لیا، اور جو ابتدائی تعلیمات ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے حاصل کر لیا۔ دن گزرتے رہے، جب آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو آپ کے جو والد حضرت غیاث الدین علیہ الرحمہ، ان کا سایہ رحمت آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ ایک بہت بڑا حادثہ، چند دن گزرے کہ آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ وراثت میں جو چیز آپ کو ملی وہ ایک باغ تھا اور ایک پنچکی، آٹا پیسنے والی جو چکی ہوتی ہے وہ آپ کو ملی۔ باغ کی باغبانی آپ کرتے، اس میں جو بھی فروٹس وغیرہ ہوتے ان کو جو ہے توڑتے اور ان کو سیل آؤٹ کرتے، اور چکی بھی چلواتے، اسی سے جو بھی پیسے آتے اس سے آپ کی زندگی کا گزر بسر چل رہا تھا۔ آپ ایک دن اپنے باغ میں تھے کہ ایک اللہ والے حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کا گزر آپ کی باغ کی طرف سے ہوا، اور مسافر تھے، سوچا یہاں راستے میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں استراحت کے لیے، آرام کے لیے۔ جیسے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہمارے باغ میں آ کر بیٹھے ہیں، وہ گھر کی جو تربیت تھی کہ بیٹا تمہیں ہر بڑے کی عزت کرنا ہے اور ہر چھوٹے پر شفقت کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من لم یوقر کبیرنا
من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ھوا مفہوم الحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے ہی نہیں، مطلب وہ مسلمان نہیں۔ اگر اس حدیث پر ہی عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا امن، چین، سکون، شانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں، یا تو آپ کو کوئی بڑا ملے گا، کسی سے کوئی بڑا ہوگا یا کوئی کسی سے چھوٹا ہوگا۔ اگر ہر بڑا اپنے چھوٹے پہ شفقت کرنے لگ جائے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کا ادب اور احترام کرنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے دنیا کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گے، تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، اور سمجھ لیجئے پوری دنیا کے اندر امن، چین، سکون، شانتی ہی شانتی ہمیں نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، آپ جلدی سے گئے، آپ نے پانی پیش کیا، ان کی خیریت معلوم کی، اور ایک انگور کا گچھا آپ نے توڑا، اس کو صاف کیا اور ایک پلیٹ میں لا کر آپ نے ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے جو اللہ کے ولی حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ تھے، انہوں نے اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسافر کے ساتھ تھوڑا سا بھی خیر کا سلوک کرے تو سب سمجھ لیجئے مسافر اس کو بے پناہ دعائیں دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ نگاہ ولایت کے ذریعے سمجھ گئے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ جو شہزادہ ہے، اللہ نے اسے اس لیے نہیں بھیجا تاکہ وہ اس باغ کی باغبانی کرے، تاکہ اس باغ کے تمام فروٹ کو توڑے اور ان کو سیل آؤٹ کرے۔ ارے اللہ نے انہیں اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچنا ہے اور 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہے۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ابراہیم قندوزی نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ جو شہزادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت بڑے کام لینے والا ہے، ان سے بہت بڑے کام لینے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی پوٹلی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبایا اور منہ سے نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیا اور کہا، بیٹا شہزادے، تم نے تو میری بڑی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی، ہماری طرف سے بھی یہ تھوڑی سی ضیافت قبول کر لیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس روٹی کے ٹکڑے کو لیا اور اس ٹکڑے کو جیسے ہی منہ میں رکھا ہے اور اس ٹکڑے کو بسم اللہ پڑھ کر کھایا ہے، عزیزان محترم، جو کچھ دنیا پیٹ کے اندر تھی وہ ساری کی ساری دنیا باہر نکل آتی ہے، اور اس روٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سمجھ لیجئے آپ کے ذہن و فکر و فہم و گمان و خیال کے اندر اگر کچھ جلوے نظر آ رہے ہیں تو صرف اللہ رسول کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ ایک روٹی کے ٹکڑے تھے، سمجھ لیجئے اندر کی جو بھی دنیا تھی وہ سب باہر نکل آئی۔ عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتا چلا؟ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ عزیزان محترم، تو اس لیے ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ ابراہیم قندوزی وہاں سے چلے گئے۔ غریب نواز علیہ رحمہ نے اب کیا کیا؟ وہ جو سمجھ لیجئے کہ اب تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اب کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ وہ جو باغ تھا اسے بھی بیچ باچ ڈالا، وہ جو پنچکی تھی اسے بھی جو ہے اونے پونے کر دیا، اور اس کے بعد اب ارادہ کیا دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا؟ علم۔ سب سے پہلی چیز علم۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین تک جانا پڑے۔ ایک حدیث میں سرکار فرماتے، کن عالما او متعلما او متبعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ سرکار فرماتے ہیں یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ یا طالب علم اور عالم دین کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، پانچویں مت بننا،
فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو علماء ہی ہیں، علم والے ہی ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ بلند کر رہا ہے تو بتائیے اللہ جس کو بلند کرے پھر اس کی بلندگی کی کوئی ٹھکانے ہیں؟ اس کی بلندگی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اب آپ جو ہے سنجر کی سرزمین سے چلے اور آپ جو ہے سیدھے سمجھ لیجئے آپ جو ہے سمرقند کی سرزمین پر پہنچے۔ سمرقند کی سرزمین پر ایک بہت بڑے علامہ جن کا نام حضرت علامہ شرف الدین علیہ رحمہ تھا، دور و دراز سے لوگ آتے ان کے پاس دین کو حاصل کرتے، ان سے علم حاصل کرتے۔ غریب نواز نے بھی ان کی صحبت کو اختیار کیا، ان کی درسگاہ میں بیٹھے اور وہاں سے علم حاصل کیا۔ وہاں پر علم حاصل کرنے کے بعد پھر غریب نواز سمرقند سے بخارا کی سرزمین پر پہنچے۔ بخارا کی سرزمین پر ایک بہت بڑے علم والے، بہت بڑے علامہ اس دور کے جن کا نام حضرت حسام الدین علیہ رحمۃ الرضوان تھا، ان کی درسگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ سے علم کو حاصل کیا، فیض حاصل کیا۔ تقریباً 5 سال تک غریب نواز جو ہے علم حاصل کرتے رہے۔ 15 سال کی عمر سے یہ سفر شروع کیا تھا، 20 سال کے غریب نواز ہو گئے۔ علوم ظاہریہ، یہ جتنے بھی علوم تھے ان تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب غریب نواز کو تلاش تھی کسی اللہ کے ولی کی، تلاش تھی کسی اللہ والے کی، تاکہ اس کی بارگاہ سے لگ جائیں، اس کی بارگاہ سے جڑ جائیں تو پھر وہ اللہ والا ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈائریکٹ جوڑ دے۔ عزیزان محترم، آپ ڈھونڈتے رہے اور پھر ہرون کی سرزمین پر پہنچے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جنہیں جو ہے لفظ ہرون ہے، ہرونی، انہیں عام طور سے خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عام طور سے بولتے ہیں لوگ۔ ان کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے مرید ہوئے اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جو آئے ہیں پہلے ہی سے تیار ہیں، تمام چیزیں پہلے سے ہی ریڈی ہیں، ورنہ پہلے مرید ہوتے ہیں، پھر مجاہدے کروائے جاتے ہیں، چلے کروائے جاتے ہیں، پھر جا کر جو ہے سمجھ لیجئے منصب عطا کیے جاتے ہیں۔ لیکن غریب نواز پہلے سے ہی ساری چیزوں میں پرفیکٹ تھے۔ آپ کو جو ہے کچھ وظائف دیے گئے کہ آپ ان وظائف کو پڑھو، غریب نواز نے ان وظیفوں کو پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں ذرا آسمان کی طرف دیکھو، کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ آپ ذرا نیچے دیکھیے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جو ہے دوسرا دن آیا، پھر آپ کو اوراد و وظائف کرائے گئے، پھر پوچھا گیا آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے بتایا کہ میں فلاں جگہ تک دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پھر نیچے بھی دکھوایا گیا۔ تیسرا دن جب آیا، آپ سے کہا گیا سورہ بقر پڑھیے۔ سورہ بقر کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے کیا اور کہا معین الدین حسن، میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھو، کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں مجھے تقریباً 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ 18,000 عالم۔ عزیزان محترم، یہ غریب نواز کی شان، یہ غریب نواز کا مقام اور مرتبہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت میزان القبرا کے اندر امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قطب کو ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے 16,000 عالم ہوتے ہیں، 16,000 عالم۔ لیکن آپ کے جو شیخ تھے، آپ نے سمجھ لیجئے آپ کو 18,000 عالم کا نظارہ کرا دیا۔ عزیزان محترم، جس غریب نواز نے 18,000 عالم دیکھے ہوں، جس غریب نواز نے 18,000 عالم کو دیکھا ہو، عزیزان محترم، کیا ان غریب نواز کی نظروں سے محراب شاہ داتا علیہ رحمہ کی یہ مسجد چھپ سکتی ہے؟ محراب شاہ داتا علیہ رحمہ کی یہ مسجد چھپ سکتی ہے؟ یہ مجلس چھپ سکتی ہے؟ یہ ان کے دیوانے جو ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان جب زندہ ہوتا ہے نا، تب تک تو اس کی دیکھنے کی طاقت بھی کم ہوتی ہے، اس کی سننے کی طاقت بھی کم ہوتی ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ
تعالیٰ اس کے سننے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی دیکھنے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ قبرستان میں جائیں، آپ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہ قبر والے آپ کے سلام کو سن لیتے ہیں مگر آپ ان کے جواب کو نہیں سنتے۔ وہ قبر والے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کون ہماری قبر پر آیا ہے، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، بخاری کی بھی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انہ لیسمع قرع نعالہم، جب مردے کو ہم دفن کر کے چلتے ہیں تو مردے کی قوت سماعت کو اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ مردے جو قبر کے اندر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جوتوں سے جو کھٹ پٹ کی آواز ہوتی ہے وہ اسے بھی سنتے ہیں، وہ اسے بھی سمجھ لیجئے سن لیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک عام مردے کی قوت بصارت کو بھی اللہ مرنے کے بعد بڑھا دیتا ہے، قوت سماعت کو بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو بتاؤ جس غریب نواز کی شان، جنہوں نے زندگی میں 18,000 عالم دیکھے ہوں، بعد وصال اللہ نے ان کے دیکھنے کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا اور ان کے سننے کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ شان غریب نواز کی سیر الاقطاب کے اندر ہے کہ آپ کے جو پیر صاحب حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کی آپ نے تقریباً 20 سال تک خدمت کی، 20 سال تک ہمیشہ ساتھ میں رہے، ہمیشہ ان کی خدمت کی۔ وضو کے پانی کی ضرورت ہوئی تو وضو کا پانی دیا، کھانے کی ضرورت ہوئی تو کھانا تیار کیا، کپڑے دھونے کی ضرورت پڑی تو کپڑے ان کے دھوئے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی۔ ویسے تو ہر مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، ہر شاگرد کو اپنے استاد پہ ناز ہوتا ہے، ہر مقتدی کو اپنے امام پہ ناز ہوتا ہے، مگر خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں مجھے اگر کسی پہ فخر ہے تو مجھے اپنے مرید معین الدین حسن پر فخر ہے۔ اور آپ کے تعلق سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا اے عثمان ہارونی بتاؤ دنیا سے تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، عزیزان محترم آپ کے مرشد کہتے ہیں اگر اللہ قیامت میں مجھ سے یہ سوال کرے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں معین الدین حسن کو پیش کر دوں گا کہ مولا اگر میری زندگی کی کچھ کمائی ہے تو معین الدین حسن ہیں۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد آپ حج کرانے کے لیے تشریف لے گئے، حج کیا، حتیم میں داخل ہوئے، سیر الاقطاب کے اندر ہی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں معین الدین حسن سے راضی ہوں، مولا تو بھی بتا معین الدین حسن سے تو راضی ہے کہ نہیں۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے خواجہ عثمان ہارونی ہم تمہارے مرید معین الدین حسن سے راضی ہیں۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد 20 سال تک کا عرصہ آپ نے اپنے مرشد کی خدمت کی، اور پھر جو ہے آپ کے ذمے ایک بہت بڑا کام، یعنی ہندوستان آپ کو تشریف لانا تھا۔ پھر آپ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سیر الاقطاب کے اندر ہی ہے کہ آپ نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب آپ نے سلام کیا ہے تو بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخوں کے قطب تم پر بھی سلامتی ہو۔ عزیزان محترم، پھر بارگاہ رسالت سے آپ کو اشارہ ہوا کہ تمہیں معین الدین حسن ہندوستان جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، اور جو ہے رات میں سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں اور سارا روڈ میپ سمجھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے تمہیں وہاں پہنچنا ہے، کیسے تبلیغ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ قرآن نے کہا وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بھلائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اور جب بات کرنے کی ضرورت پڑے تو تمہیں بات بھی ان سے بڑے قاعدے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور بالکل اچھے طریقے کے ساتھ تمہیں ان سے بات کرنا ہے۔ عزیزان محترم، بارگاہ رسالت سے جو ہے آپ کو اشارہ دے دیا گیا کہ ہندوستان آپ کو پہنچنا ہے۔ اب آپ نے سرکار کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا اور اس کے بعد اب وہاں سے چلے۔ غریب نواز کہاں پہنچے؟ بغداد کی سرزمین پر پہنچے۔
پہنچے، بغداد کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں تو آپ کی وہاں پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے آپ کی وہاں ملاقات ہوئی، حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ سے وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی، فخر الدین رازی علیہ رحمہ سے آپ کی وہاں پر ملاقات ہوئی عزیزان محترم۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ جو قدم ہے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ عزیزان محترم، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی غریب نواز نے اس کو سنا، غریب نواز فرماتے ہیں کہ آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ جبھی تو مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل اور یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد بغداد سے غریب نواز چلے ہمدان پہنچے، ہمدان میں کچھ دن تک رکے، ہمدان کے بعد اب وہاں سے پھر چلے، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے تبریز پہنچے۔ تبریز میں حضرت ابو سعید تبریزی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی، کچھ دن وہاں گزارے، پھر وہاں سے چلے آپ جو ہے اصفہان پہنچے، حضرت محمود اصفہانی علیہ رحمہ سے وہاں آپ کی ملاقات ہوئی، وہاں کچھ دن گزارے۔ اصفہان سے چلے آپ خرقان کی سرزمین پر پہنچے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی وہاں، اور 2 سال کا عرصہ آپ نے وہاں گزارا۔ اور خرقان کی سرزمین سے پھر آپ چلے، اور اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے آپ جو ہے ہرات کی سرزمین پر پہنچے، ہرات کی سرزمین پر کچھ وقت گزارا، پھر وہاں سے چلے آپ بلخ کی سرزمین پر پہنچے۔ جب بلخ کی سرزمین پر پہنچے ہیں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی کرامت جو ہے ظاہر ہو رہی تھی۔ عزیزان محترم، بلخ کی سرزمین پر پہنچے تو بلخ میں جو ہے ایک بہت بڑے حکیم، ایک بہت بڑے فلسفی، ان کا نام تھا حکیم ضیاء الدین۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ سوچتے تھے میرے پاس بہت علم ہے، ان کے پاس علم تھا بھی، وہ کسی سے 2-4 سوال کرتے تھے، اچھوں کے جو ہے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اچھوں کے سمجھ لیجئے پیروں سے پائے تلے زمین خسک جاتی تھی، کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا ان کا۔ عزیزان محترم، ان کے علم کی دھاک جو ہے لوگ مانتے تھے، ان بہت بڑے علم والے ہیں۔ عزیزان محترم، انہوں نے سوچا کہ غریب نواز آئے ہیں، ان کا بڑا شعرا ہے، چلتے ہیں ان سے 2-4 سوال کریں گے تو سمجھ لیجئے ان کی ہینکڑی نکل جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا علم علم ہی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ کچھ سوالات سوچ کر یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ تمام سوچ کر پلان بنا کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ غریب نواز کباب کھا رہے تھے، کباب۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کباب ان کو بھی پیش کر دیا، حکیم ضیاء الدین کو پیش کر دیا کہ تم بھی کھا لو۔ جیسے ہی انہوں نے اس کباب کو کھایا ہے، عزیزان محترم، اندر جتنا علم تھا وہ سارا کا سارا علم ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ سارا کا سارا علم غائب ہو جاتا ہے، وہ سارا کا سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اب بڑی پریشان ہو گئے، میری لیاقتیں کہاں چلی گئیں، میری صلاحیتیں کہاں چلی گئیں، میرا علم کہاں چلا گیا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، مجھے تو کچھ آ ہی نہیں رہا ہے۔ ہڑبڑانے لگے، جھٹپٹانے لگے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر غریب نواز ٹھہرے۔ غریب نواز نے جب ان کی چھٹپٹاہٹ کو دیکھا، غریب نواز نے جب ان کی ہڑبڑاہٹ کو دیکھا، غریب نواز نے جب ان کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، عزیزان محترم، حکیم ضیاء الدین بہت پڑھ چکے تھے، حکیم ضیاء الدین نے بہت علم حاصل کر لیا تھا، لیکن شاید انہوں نے ترمذی شریف کی اس روایت کو نہیں پڑھا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، رواه الترمذی فی سننہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن جب دیکھتا ہے، مومن تو پھر اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو صرف چہروں کو نہیں دیکھتا، مومن پھر دلوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے، دلوں کی گہرائیوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے کہ کیا سوچ کر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اور اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھا، ہڑبڑاہٹ کو دیکھا، ان کے پریشان بھرے عالم کو دیکھا، تو غریب نواز نے فرمایا حکیم جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تمہارے سینے سے
जिस इल्म को खींचना जानते हैं वापस उस इल्म को तुम्हारे सीने में लौटाना भी जानते हैं। फिर गरीब नवाज ने मुस्कुराकर उनकी तरफ नजरे रहमत डाली है। वो जो इल्म चला गया था वो सारा का सारा इल्म वापस आ गया। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले जो इल्म था उसमें गुरूर था, पहले जो इल्म था उसमें घमंड था, पहले जो इल्म था उसमें अहंकार था, पहले जो इल्म था समझ लीजिए उसमें हिदायत नहीं थी। लेकिन अब गरीब नवाज के वसीले से जो इल्म पहुंचा है उसमें हिदायत भी मौजूद है, समझ लीजिए उसके अंदर नूर भी मौजूद है। अब इल्म आया है तो समझ लीजिए हकीम ज़ियाउद्दीन गरीब नवाज के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं हुजूर मेरी गलती को माफ कीजिए, मुझे तौबा कराइए और अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बल्ख की सरजमीन पर तौबा कराई और उसके बाद मुरीद किया और अपना खलीफा भी बनाया और उसके बाद गरीब नवाज वहाँ से आगे चले और गजनी की सरजमीन पर पहुँचे। ये जितनी भी इलाके हैं ना, ये सब समझ लीजिए अफ़गानिस्तान और ईरान का ये सारा का सारा इलाका। अज़ीज़ान मोहतरम, जब गजनी पहुँचे, गजनी में जो है कुछ दिन आपने क़याम किया और उसके बाद फिर वहाँ से लाहौर आए गरीब नवाज। लाहौर में हज़रत दाता अली हिजवेरी अलैहिर्रहमा की मज़ार पर आपने हाज़री दी, वहाँ पर आपने चिल्ला भी किया और अपने अमल से इस बात को भी बता दिया, ऐ लोगो, औलिया अल्लाह के मज़ारों पर जाना ये बिदअत नहीं, ये रसूलुल्लाह का तरीक़ा है, ये अल्लाह वालों का तरीक़ा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं अन बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, रवाहुल मुस्लिम फी सही है ही। सरकार फरमाते हैं कि लोगों, मैंने पहले तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्रों पर जाया करो, कब्रों पर हाज़िरी दिया करो। और ख़ुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए ओहद के मज़ारों पर हाज़िरी देते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ जाते थे तो सरकार के अमल से भी पता चला, सरकार के कौल से भी पता चला कि औलिया किराम के मज़ारों पर हाज़िरी देना चाहिए, वहाँ से फ्यूज़ व बरक़ात मिलते हैं। गरीब नवाज फिर लाहौर की सरज़मीन से चले 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 आप पटियाला पहुँचे। पटियाला से जो है फिर समझ लीजिए आप दिल्ली की सरजमीन पर पहुँचे। गरीब नवाज इस तरीके से पूरा सफ़र करते 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 जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुँचे हैं, आपके साथ तकरीबन 40 रुफ़क़ा आपके खुलाफा भी साथ में थे। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दौर में समझ लीजिए दीन का मिशन लेकर ये आगे बढ़े हैं, आज तो हम लोग तबलीग करते हैं, गाड़ियों से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं, प्लेनों से सफ़र कर रहे हैं, एसी कारों से सफ़र कर रहे हैं, मगर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो अज़ीज़ान मोहतरम पता चलता है गरीब नवाज इतने पैदल चले, इतने पैदल चले, इतने पैदल चले कि जूतों ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन गरीब नवाज ने हिम्मत ना हारी, आप इतने चले कि आपके पैरों के अंदर फलक पड़ गए, छाले पड़ गए, फिर भी गरीब नवाज को वो छाले ना रोक सके। आप इतने चले, वो जो पैरों के अंदर नाखून लगे हैं वो नाखून भी समझ लीजिए हिलने लगे, मगर गरीब नवाज के पाए इस्तिकामत के अंदर किसी तरीके से तज़ल्ज़ुल पैदा ना हो सका। अज़ीज़ान मोहतरम, गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, ये दौर कौन सा दौर था? ये दौर था पृथ्वीराज चौहान का दौर था। और उस वक्त जो है तारीख़ का अगर हम मुताला करें तो पता चलता है शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज की और पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज की जंग हुई। शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज हार जाती है, पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज जीत जाती है। जब हमने इस इतिहास को पढ़ा, इस तारीख़ को पढ़ा, तो हम समझ लीजिए हैरान हो गए। वो कौम जिसकी तारीख़ बदर व हुनैन व खैबर व खंदक जैसी रही हो, वो पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज के सामने कैसे हार गई, उसके पैर कैसे उखड़ गए, कैसे उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब हमने इतना सोचा, रब की रहमतों की जानिब से समझ लीजिए जवाब हमें मिलता हुआ नज़र आता है। अगर शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज जीत जाती, शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज जीत जाती तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ज़िंदगी भर एक ताना सुनना पड़ता। वो ताना क्या होता? वो ताना ये होता कि हिंदुस्तान में इस्लाम आया है
مگر طاقت کی بنیاد پر آیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے مگر تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے سپاہ اور لشکر کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ عزیزان محترم، شہاب الدین غوری کی فوج ہار جاتی ہے۔ قدرت یہاں سے یہ سمجھانا چاہ رہی تھی، اے لوگو، ہندوستان میں اسلام پھیلے گا شہاب الدین غوری کے ذریعے نہیں، معین الدین اجمیری کے ذریعے پھیلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز۔ اسلام پھیلے گا لیکن شہاب الدین غوری کی طاقت سے نہیں، معین الدین اجمیری کی شفقتوں سے پھیلے گا۔ عزیزان محترم، یہ غریب نواز کی شان، یہ غریب نواز کا مقام، یہ غریب نواز کا مرتبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ 808واں عرس تھا، 808واں عرس تھا۔ ہندوستان میں کئی سمجھ لیجئے شاشن آئے اور چلے گئے، مغلوں کا شاشن آیا چلا گیا، انگریزوں کا شاشن آیا چلا گیا، اب بھی سرکاریں بنتی ہیں، کچھ تو 5 سال پورے کر لیتی ہیں اور کچھ 5 سال بھی پورے نہیں کر پاتی ہیں۔ 5 سال کے اندر چینج ہو جاتی ہے، 10 سال کے اندر سرکار چینج ہو جاتی ہے، مگر ہندوستان کی سرزمین پر ایک سرکار ایسی بھی ہے 800 سال گزر چکے ہیں مگر آج تک اس سرکار کو کوئی نہیں گرا سکا۔ یہ کون سی سرکار ہے؟ یہ ہندوستان میں چشتی سرکار ہے۔ اس سرکار کو کوئی نہیں گرا سکا، کیونکہ جس سرکار کو لوگ بناتے ہیں اس سرکار کو کبھی بھی گرایا جا سکتا ہے، اس سرکار کو کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے، مگر غریب نواز کی جو سرکار بنائی ہے یہ کسی اور نے نہیں، مدینے والے سرکار نے بنائی ہے۔ غریب نواز ہندوستان کے لیے عطائے رسول، اور ہندوستان غریب نواز کے لیے عطائے رسول۔ عزیزان محترم، لارڈ کزن نام کا ایک سیاح، ایک انگریز، جب انگریزوں کا شاسن تھا یہاں پر، وہ اپنے دیش سے آیا یہاں گھومنے کے لیے، وہ پورے ہندوستان کو گھوما، اور اس کے بعد جیسے ہی اپنے وطن گیا، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہندوستان گئے تھے کیا دیکھ کر آئے؟ کہا کہ ہندوستان میں بڑی ادبھت چیزیں، ہندوستان میں بڑی عجیب و غریب چیزیں، عمارتیں ایک سے ایک عمارتیں اور وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، لیکن ہندوستان میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ چیز یہ ہے۔ کہا کہ وہ چیز کیا ہے؟ کہا کہ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کا نام راجستھان ہے، اور اس صوبے میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ ہندوستان میں آج بھی ایک ایسی قبر موجود ہے جو ہندوستانیوں کے اوپر حکومت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب تک غریب نواز بقید حیات تھے ہندوستانیوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اور آج زمین میں ہیں تو ہندوستانیوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا راجا ہو، بڑے سے بڑا مہاراجا ہو، عزیزان محترم وہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ غریب نواز سلطان الہند۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ غریب نواز جو اپنے 40 رفقا کے ساتھ تھے نا، وہاں 40 رفقا کے ساتھ تھے۔ اب ہم کہیں پر رہتے ہیں نا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سیف جگہ کو ڈھونڈتے ہیں، کون سی جگہ سیف ہے جہاں مسلمان زیادہ ہوں، مسجد کا انتظام ہو، جہاں اور بھی چیزوں کی سہولت ہو، کسی طریقے سے کسی معاملے میں کوئی جو ہے خطرہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان محترم، مگر غریب نواز کی شان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا مقام، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی سے اس کو ڈر نہیں لگتا، پھر کسی سے اس کو ڈر نہیں لگتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ شرک کس جگہ پر اسٹرانگ ہے؟ بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ شرک اگر اسٹرانگ ہے تو وہ اجمیر کی سرزمین پر ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں چلو اب اجمیر چلتے ہیں، وہیں پہ ڈیرا ڈالیں گے اور وہیں سے اسلام کا تبلیغ کا کام شروع کریں گے۔ عزیزان محترم، غریب نواز چلے، اور T.W. آرنلڈ اسپریچ آف اسلام کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ غریب نواز اجمیر، دہلی سے لے کے اجمیر تک جب پہنچے ہیں نا، آپ نے 700 گھروں تک اسلام کی تبلیغ کو پہنچا دیا تھا، اسلام کی دعوت کو پہنچا دیا تھا، 700 گھروں کو مسلمان کر دیا تھا۔
عزیزان محترم، اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر پہنچے۔ سیار الاقطاب کے اندر ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے وہ جگہ جو ہے مہاراج کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو ہے مہاراج کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں سے اٹھو، یہاں پر تو اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ کے خادموں نے کہا، مریدوں نے کہا کہ یہاں ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑی دور پر وہاں باندھ دیجیے اونٹوں کو، لیکن وہ مانے نہیں۔ غریب نواز نے فرمایا اچھا چلو تو تمہاری اونٹی ہی یہاں بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے اونٹوں کو بیٹھا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی جب شام کا وقت ہوا، اونٹوں کو اٹھانے کا وقت ہوا، لیکن اونٹ اٹھے نہیں۔ بہت کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی، مگر اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، اونٹ اٹھنے کا نام لے نہیں رہے ہیں۔ جب ہار گئے، پریشان ہو گئے، تو اونٹوں نے زبان حال سے کہا اے ہمیں اٹھانے والوں سنو، بیٹھے تھے خاج، بیٹھے تھے راجا کے کہنے سے اور اٹھیں گے خواجہ کے کہنے سے۔ عزیزان محترم، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اختیار دے کر بھیجتا ہے، پاور دے کر بھیجتا ہے، ان کو طاقت دے کر بھیجتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها وإن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ رواہ البخاری فی صحیحہ۔ حدیث کے نام پر بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حدیث کا لب لباب یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی جو ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رسول کا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، پیر اس کا ہوتا ہے چلنا اللہ کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے سننا اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا اللہ کا ہوتا ہے۔ کہہ لینے دو پھر قبر پر ٹھوکر مارنا غوث اعظم کا ہوتا ہے، قبر سے مردے کو زندہ کرنا خدا کا ہوتا ہے۔ پھر خادم سے کہنا جاؤ آنا ساگر سے کہنا تمہیں معین الدین حسن بلا رہے ہیں، یہ خواجہ کا ہوتا ہے، اور پورے آنا ساگر کو ایک کوزے میں سمو دینا یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ولی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے۔ وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب کوئی ولی اللہ سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو اللہ ضرور انہیں عطا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد غریب نواز نے سمجھ لیجئے وہیں سے دین کا کام کیا۔ آپ نے ایک مدرسہ تعمیر کیا، مدرسے سے جو ہے آپ لوگوں کو تیار کرتے رہے، پوری دنیا میں اور پورے ہندوستان میں آپ بھیجتے رہے۔ آپ نے جو ہے گنج الاسرار اور کشف الاسرار اور جو ہے سمجھ لیجئے رسالہ وجودیہ، معارف الحدیث، تمام کتابوں کو آپ نے لکھا، یعنی قلم کے ذریعے بھی آپ نے تبلیغ فرمائی۔ اور سمجھ لیجئے آپ کی عمر شریف بڑھتی رہی۔ 590 جب ہجری پہنچا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو اشارہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہماری سنت ایک شادی بھی ہے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ارشاد کے بعد جو ہے آپ نے شادی کی۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی ایک شریک حیات کا نام تھا بی بی امت اللہ، ایک شریک حیات کا نام تھا بی بی عصمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا کی، یعنی 3 بیٹے عطا کیے اور ایک بیٹی عطا کی۔ آپ کے جو شہزادے تھے، ایک کا نام تھا حضرت خواجہ فخر الدین علیہ رحمہ، ایک کا نام تھا حضرت خواجہ ضیاء الدین علیہ رحمہ، اور ایک کا نام تھا حضرت خواجہ حسام الدین علیہ رحمہ۔ اور آپ کی جو شہزادی تھیں ان کا نام تھا حضرت بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے اخبار الاخیار کے اندر ہے، جب آپ کی عمر شریف 96 سال کی ہو گئی، یعنی 633 کا جب سن آتا ہے، آپ سمجھ لیجئے آپ کی روح کفس انصوری سے پرواز کر جاتی ہے 6 رجب کو، اور آپ کی پیشانی پر نور کے الفاظوں سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ ہمارا حبیب ہے اور ہماری ہی محبت میں اس دنیا سے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک پوری دنیا کے اندر 6 رجب کو جو ہے سمجھ لیجئے چھٹی منائی جاتی ہے، اور ہر مہینے کی 6 کو جو ہے چھٹی منائی جاتی ہے، اور پوری دنیا کا جو ہے انسان جو ہے
غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. کوئی جو ہے جاب نہیں لگ رہی ہے تو وہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. کسی کا جو ہے سمجھ لیجئے قرضہ نہیں اتر رہا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے. بچے ہو گئے ہیں اور سمجھ لیجئے وہ نافرمان ہیں وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ولی کے وسیلے سے جب مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے, ہم ہر چیز کو غریب نواز کی بارگاہ سے مانگتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جا کر یہ مانگیں خواجہ آپ اپنی علم کی خیرات ہمیں عطا کر دیں, خواجہ آپ ہمیں جو ہے تقوی کی ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیں, خواجہ جس مشن کے لیے آپ آئے تھے اس مشن کو ہم آگے لے کر بڑھیں, ایسا آپ ہمیں بنا دیں, ہمیں اپنا سچا پکا غلام بنا لیں. عزیزان محترم ایسے بہت کم لوگ ہیں, ایسے بہت کم لوگ ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ارشادات, ان ارشادات میں سے جو ہے صرف 2 ارشاد میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انسان سمجھ لیجئے ولی بن جائے گا. پہلا غریب نواز کا ارشاد, غریب نواز فرماتے ہیں جس طریقے سے تم برائی سے بچتے ہو اس سے زیادہ برے کی صحبت سے بچو, کیونکہ برائی تمہیں جتنا نقصان نہیں پہنچائے گی اس سے زیادہ تمہیں برے کی صحبت نقصان پہنچائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جتنا تم نیکی کرتے ہو اس سے زیادہ تمہارے اندر یہ رغبت ہونا چاہیے کہ نیکوں کی صحبت مل جائے. یعنی نیکوں کی صحبت اگر تمہیں مل جائے گی یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ اس سے بھی بڑی ہے کہ تم نیکی کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ غریب نواز کا دوسرا ارشاد, غریب نواز فرماتے ہیں کہ انسان اگر جو ہے دریا کی طرح سخاوت کرے, جس طریقے سے دریا سخاوت کرتا ہے, اگر کوئی مسلم آئے تو اسے بھی پانی دیتا ہے, کوئی مشرک آئے اسے بھی پانی دیتا ہے, نیکوکار آئے اسے بھی پانی دیتا ہے. یعنی دریا کی طرح آدمی سخاوت کرے اور سورج کی طرح شفقت کرے. جب سورج نکلتا ہے تو سورج جو ہے گناہگار کے یہاں, نیکوکار کے یہاں, سب کے یہاں پر روشنی پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے آدمی سورج کی طرح سمجھ لیجئے سخاوت کر, سورج کی طرح جو ہے شفقت کرے اور دریا کی طرح سخاوت کرے اور زمین کی طرح اس کے اندر جو ہے تواضع ہو. جیسے زمین کے اوپر نیک چل رہا ہے زمین اسے بھی چلنے دے رہی ہے اور گناہگار چل رہا ہے اسے بھی چلنے دے رہی ہے. یعنی ایسی اس کے اندر تواضع ہو. اگر اس طریقے کی 3 چیزیں اس کے اندر پالی گئیں اور ان 3 چیزوں پر اس نے عمل کر لیا تو سمجھ لیجئے انسان ولی ہو جائے گا. عزیزان محترم یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے تھی. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور جس طریقے سے غریب نواز, آج ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں, آپ تھوڑا سوچئے جب غریب نواز یہاں آئے ہوں گے تب کیسے حالات رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے تعلیمات رسول کی روشنی میں اس طریقے سے کام کیا کہ 90 لاکھ لوگوں کو سمجھ لیجئے ایمان کی دولت سے نواز دیا, 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. یہ شان غریب نواز کی تھی. اگر آج ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے اسلام ہمیں بھی جو ہے عزتیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی اور لوگ جو ہے اسلام کا نام بھی ادب اور احترام کے ساتھ لیتے ہوئے نظر آئیں گے. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے غریب نواز کی سیرت پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے ہمیں جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے, سلام پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے.